جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر تین بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان تینوں کا پورے مدینہ طیبہ کے اوپر، یثرب کے اوپر ایک قبضہ تھا، کیونکہ اس میں جو بڑی بڑی منڈیاں ہوتی تھی، کھجور کی منڈی، دانے کی منڈی، تجارت کی منڈی، وہ سارے کی ساری جو ہے ان تین قبیلوں کے پاس تھی۔ اور اسی طرح تعلیم کے جو ادارے تھے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، وہ سارے بھی انہی کے پاس تھے۔ اسی وجہ سے ان کو بڑے سلجھے ہوئے اور جو ہے باشعور ان کو سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ اسی وقت انہی کے پاس وہیں مدینہ طیبہ کے اندر مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بھی بڑے پرانے سے رہتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، جاہل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مال ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی ان یہودیوں کے پاس ہی کاشتکاری اور مزارات کیا کرتے تھے، اور اسی سے ہی ان کا اپنا سسٹم چلتا تھا۔ اور دوسری ان کے اندر بیماری یہ تھی کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، اچھے خاصے بڑے اور بہت زیادہ افراد ان کے اندر تھے، لیکن ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ وقتاً فوقتاً ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی، اور پھر لمبے چوڑے زمانے تک وہ لڑائیاں رکتی نہیں تھی اور چلتی رہتی تھی۔ جیسے بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ان کے اندر بوعاس کی لڑائی بڑی مشہور ہے۔ یہ ایک قلعے کا نام تھا، تو اسی پر قبضہ کرنے کی وجہ سے دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ قبیلہ اوس کا یہی تھا کہ اس کے اوپر ہمارا تسلط ہو، اور قبیلہ خزرج کا تھا کہ ہمارا اس پر تسلط ہو۔ تو اسی کے اندر ان کی لڑائی جب شروع ہوئی تو 120 سال تک مسلسل چلتی رہی۔ جب کوئی باپ مرنے لگتا تھا تو اپنے اولاد کو یہ وصیت کر جاتا تھا کہ اگر آپ نے اس بوعاس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے اس میں حصہ ڈالا تو آپ نے میرا حق ادا کر دیا، لیکن اگر آپ نے سستی کی اور اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالا تو آپ کو کبھی بھی میں اپنا باپ ہونے کا حق معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ اتنی معمولی سی لڑائی جو 120 سال تک چل گئی۔ اس کے علاوہ داحس کی ایک لڑائی تھی، یہ ایک گھوڑے کا نام تھا، اور اس میں ہوا یہ کہ دو گھوڑوں کا آپس میں دوڑ میں مقابلہ تھا۔ جیسے ہی جا رہے تھے تو جس کا گھوڑا ایک تھوڑا سا آگے تھا، اس نے پچھلے گھوڑے کو ایک تماچا مارا تاکہ وہ پیچھے ہو جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں اور مجھے انعامات ملیں۔ تو اس طرح اس نے جیسے ہی تھپڑ مارا تو یہ گھوڑا پیچھے ہو گیا اور تھپڑ مارنے والا آگے نکل گیا، اس نے انعام بھی جیت لیا۔ اب یہ جو پیچھے رہا تھا اس کے دل کے اندر بہت زیادہ ایک غصہ تھا، تو اس لیے اس نے آ کر اس کے ساتھ لڑنا شروع کیا، ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر دوسرے جو لوگ تھے اوس کے وہ بھی جمع ہو گئے، خزرج کے جمع ہو گئے، اور مستقل ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تقریباً 60 سال تک یہ لڑائی صرف ایک گھوڑے دوڑ کے مقابلے کی وجہ سے جو لڑائی شروع ہوئی، 60 سال تک یہ بلکہ 63 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ اور اتنی خسیس اور ہلکی ہلکی چیزوں پر ان کی لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی آ کر کسی باغ کے اندر چرنے لگی، تو اس اونٹنی نے اس باغ کے درختوں میں سے ایک درخت کو جیسے ہی تھوڑا سا اپنے منہ کے ساتھ ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اسی درخت کے اوپر کبوتر کا گھونسلہ تھا، وہ نیچے گر گیا اور اس کے انڈے جو اندر پڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے۔
تو باغ کا مالک دور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی قریب آیا دیکھا کہ ایک کبوتر کا گھونسلہ نیچے گر گیا ہے اس اونٹنے کے ٹہنیوں کو حرکت دینے کی وجہ سے، اور انڈے بھی ٹوٹ گئے۔ تو اس نے کوئی چیز اٹھا کر اس کو اونٹنی کو قتل کر دیا کہ ایک پرندہ جس نے میرے باغ میں آ کر پناہ لی اور اس نے میری پناہ کو خراب کر دیا، اور میرے باغ میں پناہ لینے والے پرندے کے گھونسلوں کو نقصان پہنچا دیا، اس کے انڈوں کو نقصان پہنچا دیا۔ بس اسی غصے کی وجہ سے اس نے کوئی چیز اٹھا کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کا مالک آیا اس کو پتہ چلا کہ میری اونٹنی کو فلاں باغ کے مالک نے قتل کر دیا ہے، تو اس نے بھی ہتھیار اٹھایا اور جا کر اس باغ کے مالک کو قتل کر دیا۔ یہ دوبارہ سے ایک لڑائی چھڑ گئی، حالانکہ یہ معمولی ایک چیز تھی، یعنی کچھ انڈے اور پرندے کا گھونسلہ، اس پر لڑائی شروع ہوئی تو کئی دنوں تک، کئی سالوں تک یہ لڑائی بھی چلتی رہی۔ تو اس طرح کی جو لڑائیاں تھیں انہوں نے اوس اور خزرج کو بڑا کمزور کر دیا تھا۔ اس کی لڑائیاں اور ان کی دشمنی بڑی مشہور ہے پورے عالم عرب کے اندر۔ لیکن نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے اور اوس کے لوگ بھی آ کر مسلمان ہوئے، خزرج کے لوگ بھی آ کر مسلمان ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے دل کے اندر آپس میں وہ محبت ڈالی کہ ایک دوسرے کے جان نثار بن گئے، اور کبھی بھی ایک دوسرے کی جو وہ دشمنیاں تھیں ان کو ذہن میں بھی نہیں لاتے تھے۔